السلام علیکم پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کا استاد جاوید احمد، اسکول GMS ہنجی شاٹ، زون لنگیٹ، ڈسٹرکٹ کپوارہ۔ بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے سری نگر سے کرگل تک۔ بچوں، مجھے پتہ ہے سری نگر تو آپ گئے ہوں گے، لیکن شاید ہی آپ میں سے کوئی کرگل گیا ہے، اور میں بھی نہیں گیا ہوں کبھی۔ چلیے آج ہم کتاب کے ذریعے سے سری نگر سے کرگل تک کا سفر جو ہے وہ کرتے ہیں، یعنی سری نگر سے کرگل جاتے ہیں، اور بیچ میں کیا کیا آتا ہے، کیسے پہنچتے ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں، کتاب کے ذریعے سے ہی ہم الفاظوں کے ذریعے سے ہی ہم ان کا نظارہ کرتے ہیں۔ بچوں، آپ نے اس سے پہلے چھٹی جماعت میں لداخ کے بارے میں پڑھا ہے۔ پچھلے کلاس میں آپ نے پڑھا ہوگا لداخ کے بارے میں۔ اس سبق میں ہم لداخ ہی کے ایک ضلع یعنی کرگل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ لداخ کا ایک ضلع ہے جس کا نام کرگل ہے، اسی کے بارے میں ہم آج انفارمیشن معلومات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لداخ کے دو ضلع ہیں، ضلع لیہ اور ضلع کرگل۔ جیسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لداخ کے دو ڈسٹرکٹس ہیں، جس کو ہم ڈسٹرکٹ لیہ اور ڈسٹرکٹ کرگل یعنی ضلع ڈسٹرکٹ کو کہتے ہیں اردو میں۔ ضلع لیہ کا صدر مقام لیہ کا قصبہ ہے۔ ضلع لیہ جو ہے اس کی جو کیپٹل ہم کہہ سکتے ہیں، سٹی جو ہم کہہ سکتے ہیں، قصبہ جو ہم کہہ سکتے ہیں، تو ٹاؤن کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہے لیہ، اور کرگل ضلع کا صدر مقام قصبہ کرگل ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے ڈسٹرکٹ کپوارہ ہے، اس کا جو صدر مقام ہے وہ ہے کپوارہ۔ ٹھیک ہے، کارگل لیہ قصبہ سے 232 کلومیٹر دور ہے۔ کارگل اور لیہ کے درمیان میں جو فاصلہ ہے تو وہ ہے 232 کلومیٹر کا، 232 کلومیٹرز کا۔ آج کل لداخ جانے کے لیے رسل و رسائل کے ذرائع بس، ٹرک، جیپ، کار اور ہوائی جہاز وغیرہ ہیں۔ آز لداخ گژھن خاطر چھُ رسل و رسائل یعنی واتنُک ذریعہ کیا بس مز ہیکو گژھِتھ، ٹرک مز ہیکو گژھِتھ، جیپ مز ہیکو گژھِتھ، کار ہیکو گژھِتھ، ہوٲئی جہاز ذریعہ ہیکو گژھِتھ۔ سری نگر سے لیہ جانے والی ساری گاڑیاں کرگل سے گزرتے ہوئے جاتی ہیں۔ جو بھی گاڑیاں سری نگر سے لیہ کے لیے جاتی ہیں ان کو کہاں سے جانا پڑتا ہے؟ کرگل سے جانا پڑتا ہے، یعنی یہ راستہ لیہ کو جو جاتا ہے وہ کرگل سے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کرگل سری نگر سے 210 کلومیٹر دور ہے۔ کرگل جو ہے وہ سری نگر سے کتنا دور ہے؟ 210 کلومیٹر۔ سری نگر سے لیہ جانے والی گاڑیاں رات کو کرگل میں رکتی ہیں۔ جن گاڑیوں کو سری نگر سے لیہ جانا ہوتا ہے وہ رات میں کہاں رکتی ہیں؟ کرگل میں، کیونکہ سفر زیادہ ہے تو لہذا وہ رات کو پھر کرگل میں ہی ٹھہرتی ہیں۔ سری نگر سے چلنے والی گاڑیاں گاندربل اور کنگن سے ہوتی ہوئی مشہور صحت افزا مقام سونامرگ پہنچتی ہیں۔ جو گاڑیاں سری نگر سے نکلتی ہیں وہ گاندربل ڈسٹرکٹ کنگن سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچتی ہیں؟ وہ پہنچتی ہیں صحت افزا مقام یعنی ٹورسٹ سپاٹ جہاں پہ آپ گئے ہوں گے کبھی، سونامرگ پہنچتی ہیں۔ سونامرگ ایک چھوٹی سی وادی ہے جو سرب فلک پہاڑوں، چیر اور دیدار کے سرسبز اور بلند و بالا درختوں اور خوبصورت سبزہ زاروں کے لیے کافی مشہور ہے۔ سونامرگ جو ہے وہ کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ سرب فلک پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ جو آسمان کے ساتھ ایسا لگتا ہے جڑ رہے ہوں، چیر اور دیدار کے سرسبز درخت، بلند و بالا درختوں اور خوبصورت سبزاروں کے لیے مشہور ہیں۔ اور بلند بالا درخت ہے، یہاں پر بڑے بڑے درخت ہیں، اونچے اونچے درخت ہیں، اور خوبصورت میدان ہے۔ یہ جگہ سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے۔ یہ جگہ جو ہے یہ سیاحوں کو اپنی طرف کشش کرتی ہیں، کھینچتی ہیں۔ اس وادی کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی ہے۔ اس وادی جو ہے سونامرگ کی وادی، اس کے بیچ ایک ندی بہتی ہے جس کا پانی بلور کی طرح صاف و شفاف ہے، جس کا پانی شیشے کی مانند سفید ہے، جس کا پانی جو ہے صاف ہے، بالکل کلیئر۔ آب کے تو یہ شیشو آب تو اسی کو کہتے ہیں، یعنی صاف ہونا۔ یہ ندی اس مقام کے قدرتی حسن کو چار چاند لگاتی ہیں۔ یہ ندی جو ہے وہ اس جگہ کے جو حسن ہے، اس جگہ کا حسن جو ہے اس میں اضافہ کرتی ہیں، اس کو بڑھاتی ہیں، چار چاند لگاتی ہیں۔ لداخ جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر رکتی ہیں۔ جن گاڑیوں کو لداخ جانا ہوتا ہے وہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد بالتال نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔
سونمرگ اور بالتل کشمیری الفاظ ہیں۔ سونمرگ کے معنی سونے کی چراگاہ اور بالتل کا مطلب ہے پہاڑ کے نیچے، بال ہو گیا پہاڑ، تل ہو گیا نیچے۔ تو سونمرگ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد جب ہم کہاں پہنچتے ہیں، بالتل پہنچتے ہیں، ایک گاؤں کا نام ہے۔ اور سونمرگ جو ہے یہ 2 بالتل اور سونمرگ کشمیری الفاظ ہیں۔ تو یہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑوں سے گری ہوئی ہیں۔ چاروں طرف اس جگہ کے جو ہے پہاڑی پہاڑ ہے۔ دائیں طرف کے پہاڑ میں دور اوپر امرناتھ کا مشہور تیرتھ استھان ہے۔ دائیں طرف سے جو پہاڑ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مشہور استھان ہے جو ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا ہے، اس کو کہتے ہیں امرناتھ کا تیرتھ استھان۔ اور بائیں جانب زوجیلا کی سڑک موجودہ دور کی سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اور بائیں جانب جو ہے وہاں ایک سڑک نکالی گئی ہے جسے زوجیلا سڑک کہتے ہیں۔ یہ آج کے سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک زبردست ثبوت جو ہے وہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، زوجیلا درے کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک اللہ کی دنیا میں پہنچتا ہے۔ زوجیلا درہ کہتے ہیں جو 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو راستہ ہے وہ اس کو کہتے ہیں درہ۔ اس درے کو، اس راستے کو عبور کرنے کے بعد، کراس کرنے کے بعد جب آگے نکل جاتے ہیں تو انسان ایک نئی دنیا میں پہنچتا ہے۔ یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں اور وسیع و عریض مرگزار دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں ہی وادیاں ہیں، کھلی وادیاں ہیں، وسیع و عریض مرگزار ہیں، انہیں سبزہ زار ہے، سبزہ ہی سبزہ، سبز کے میدان ہیں۔ لداخ حقیقی معنوں میں یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اصل میں لداخ یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہیں سے ہم ایک طرح کے جغرافیائی فرق کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہاں سے ایک جغرافیائی فرق محسوس ہوتا ہے، یعنی یہاں سے ایک موسم کی تبدیلی کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ ایک طرف کشمیر کے برف پوش پہاڑ، سبز وادیاں، گھنے جنگل، اور دوسری طرف تاحد نگاہ چٹیل اور بلند و بالا پہاڑوں کا لامنتہی سلسلہ جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ پیچھے ہم نے چھوڑا برف پوش پہاڑ، یعنی شنکو، سرسبز وادیاں، گھنے جنگل، اور دوسری طرف جب ہم یہ لداخ کے اس پہلے حصے میں پہنچ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھو گے جہاں تک نظر جاتی ہیں وہاں تک چٹیل پہاڑ ہے، یعنی کھر کو یمن پٮ۪ٹھ کُلۍ کھٔٹۍ چھِ آسان کِہیٖنۍ، بلند بالا پہاڑ، لامنتہی سلسلہ، جہاں تک نظر جاتی وہاں تک پہاڑوں کا سلسلہ، لیکن نباتات کی کوئی چیز نہیں، لیکن درختوں یا پیڑ پودوں کی کوئی چیز ان پہ نہیں ہے۔ پہاڑوں پر سے گزرتے ہوئے سری نگر لیہ شاہراہ پر لداخ کا پہلا گاؤں مٹائن نظر آتا ہے۔ تو پہلا گاؤں جو نظر آ جاتا ہے سری نگر اور لیہ شاہراہ پر، وہ ہے لداخ کا پہلا گاؤں جس کا نام ہے مٹائن کی آبادی مشکل 150 ہے، اس کی آبادی لگ بھگ 150 ہوگی۔ لداخ کی طرز زندگی، ثقافت اور زبان کا نمونہ لداخ کے سفر کے دوران پہلی بار ہی ملتا ہے۔ یہاں پہ ہی پہلی مرتبہ ہمیں لداخ کے طرز زندگی، طور طریقہ، ثقافت، زبان جو ہے اس کا پہلا نظارہ ہمیں یہیں سے ملتا ہے۔ مٹائن کے بعد دراس آتا ہے جو دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے۔ مٹائن کے بعد ایک اور اہم مقام آ جاتا ہے جس کا نام دراس ہے، جو دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے، یعنی دنیا کا سب سے سرد ترین مقام سائبیریا ہے، اس کے بعد کون ہے؟ دراس، جو کرگل یعنی لداخ میں پایا جاتا ہے۔ بچوں انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم آئندہ اس سبق جو ہے وہ پڑھیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔